بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ، یا بقول دوسرے ترجمے کے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ کل میں اس آیہ مبارکہ کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کا حافظ ہونا بھی ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ سورہ الحمد کا جز ہے، اور اگر سورہ الحمد یاد نہیں ہوگا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ چونکہ نماز واجب ہے، لہذا جتنی چیزیں نماز میں ہیں ان سب کا یاد ہونا بھی آدمی کو واجب ہے، اور سورہ الحمد جو ہے وہ نماز کا بڑا اہم جز ہے، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لہذا اس سورہ کا حافظ ہر مسلمان ہے۔ جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اور قرآن کے حافظ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس سورہ کے حافظ ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہر مسلمان ضرور نماز پڑھتا ہوگا۔ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں کہ کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے، لہذا 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ ضرور اس کی تلاوت کرتا ہوگا۔ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن پاک نے صراط مستقیم کی تفسیر بھی خود ہی کی ہے، اور یہ علماء پر نہیں چھوڑا کہ اس میں اختلاف پیدا ہو، اور وہ تفسیر جو صراط مستقیم کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے سامنے یہ دعا کرنے کے بعد کہ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور اب سیدھا راستہ تلاش کرنا اس لیے بھی آسان ہو گیا کہ سیدھے راستے کو خدا نے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، قرآن ہی میں ہے، لہذا کسی جھگڑے بحث کا سوال ہی نہیں کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ بس اب اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ آج چند منٹ توجہ کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آنکھیں بھی نعمت ہیں، کان بھی نعمت ہیں، ہاتھ پیر بھی نعمت ہیں، لیکن یہ نعمتیں وہ ہیں جو مومن کو بھی ملی ہیں، کافر کو بھی ملی ہیں۔ اولاد بھی نعمت ہے، مومنوں کی اولادیں بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی اولادیں ہیں۔ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، مومنوں کے پاس بھی دولت ہے، کافروں کے پاس بھی دولت ہے۔ شہرت، عزت، نام، اقتدار، جائیداد، مکان، دکان، کاروبار، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے دوستوں کے پاس بھی ہیں، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہیں۔ تو عقل کہتی ہے کہ یہ نعمتیں نہیں مراد ہوں گی، اس لیے کہ اگر 2 آنکھیں، زبان، سنتے ہوئے کان، بولتی ہوئی زبان، دیکھتی ہوئی آنکھیں، حرکت کرتے ہوئے ہاتھ، چلتے ہوئے پیر نعمت سے مراد ہوتے تو نمرود و فرعون کے پاس بھی تھے، حامان و شداد کے پاس بھی تھے، تو اس حساب سے تو نمرود و فرعون اور حامان و شداد کا راستہ بھی صراط مستقیم ہو جائے گا، لہذا یہ نعمتیں جو ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوں گی انعمت علیہم میں، بلکہ کچھ ایسی نعمتیں ڈھونڈنا پڑیں گی جو ان کے پاس ہوں اور دوسروں کے پاس نہ ہوں، ہے نا، سامنے کی بات ہے۔ تو اب کسی لمبی تمہید میں جانے کے بغیر ہم سیدھے سیدھے اپنا راستہ شارٹ کٹ اختیار کریں کہ وہ لوگ ہم ڈھونڈ لیں کہ جن پر طے شدہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی یا اختلاف نہ ہو۔
تو اس میں پہلا نام سنیے، شاید کوئی مسلمان بھی اختلاف نہ کرے کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت سردار رسول فخر انبیاء سبب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات یقیناً ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، رسالت کی نعمت، علم کی نعمت، عصمت کی نعمت، طہارت کی نعمت، قرآن کی نعمت، وحی کی نعمت، معراج کی نعمت، حبیب خدا ہونے کی نعمت، طٰہٰ ہونے کی نعمت، یاسین ہونے کی نعمت، اللہ سے ہم کلام ہونے کی نعمت، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو سرکار دو عالم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، جس سے بہتیرے دوسرے انسان محروم رہے۔ ہر آدمی کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو ایک ذات سرور کائنات کی ذات اقدس ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، مگر مشکل یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے اس ایک آدمی کا راستہ جس پر ہماری نعمتیں نازل ہوئیں۔ ایک سے زیادہ ڈھونڈنا ہے لوگ جو صاحبان نعمت ہیں، تو اب تلاش کرنا پڑے گا ایک سے زیادہ ہستیوں کو کہ کن کن پر نعمتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے کہ اگر یہ ہوتا کہ اس آدمی کا راستہ جس پر ہماری نعمتیں نازل ہوئیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا، ہم کہتے بس حضور کا راستہ ہے یہ، اس پر نعمتیں نازل، ان سے بڑھ کے کس پر نعمتیں نازل ہوں گی؟ ان سے بڑھ کے اللہ کا پیارا بندہ کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے عظیم انسان کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے اللہ کا کرم کس کی ذات کے اوپر ہوگا؟ انہی کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا، انہی کو سب سے افضل بنایا، انہی کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا، انہی کو تاج شفاعت پہنایا، انہی کے اختیار میں کونین کی طاقتیں دے دی، انہی کو اس قابل بنایا کہ اشارہ کریں تو چاند دو ہو جائے، اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، نالین سمیت قاب قوسین سے گزر جائیں، ملائکہ در پر خادم بن کے آ جائیں۔ تو وہی ذات اقدس ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے اور انہی کے واسطے ہیں یہ نعمتیں۔ لیکن لوگوں میں تو ایک آدمی نہیں ہے، کئی ہونا چاہیے، کئی ہونا چاہیے کہ جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئیں۔ اب آئیے دوسرا کوئی ڈھونڈیں جس کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہوں، تلاش کیجئے کہ اللہ کی نعمتیں کس پر آئیں، تو اسی گھر میں ہمیں کوئی دوسرا بھی مل گیا جس پر نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی نعمتیں ملی جو کائنات عالم میں کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ کعبے میں پیدا ہونے کی نعمت، صلوات بھیجتے ہیں محمد خانہ خدا میں ولادت اگر کوئی نعمت ہے اور کوئی عزت ہے اور کوئی شرف ہے تو وہ جس بندے کے حصے میں آیا ہو وہ ضرور صاحب نعمت ہوگا۔ اور رسول کی گود میں پلنا اگر کوئی نعمت و عزت ہے تو ضرور وہ بندہ صاحب نعمت ہوگا جس کو پرورش کے لیے رسول کی گود ملے۔ اور شرف صحبت رسول اگر کوئی نعمت ہے تو ضرور وہ بندہ نعمت ہوگا جو رسول اللہ کے ساتھ قبل بعثت بھی رہا اور بعد بعثت بھی رہا۔ اب دیکھیے صاحب نعمت کو ڈھونڈتے جائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ سیدھے سیدھے قرآن نے ہم کو گائیڈ لائن تو دے دی، اب تلاش کرنا ہمارا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔
قرآن نے گائیڈ لائن دے دی ہے ہمیں. تاریخ لکھتی ہے کہ علی رسول کے پیچھے پیچھے بچپن سے تھے، اور خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ تصویر کشی کی ہے اپنی کمسنی کی کہ رسول کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اور تمام تاریخیں اتفاق کرتی ہیں کہ غار حرا میں جہاں سرور کائنات قبل بعثت تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور یاد خدا میں مشغول رہتے تھے اور مراقبے اور تفکر میں، آفاق و انفس میں غور کرنے کے سلسلے میں اور اللہ کی قدرتوں اور اس کی شان کے متعلق سوچنے میں وقت گزارتے تھے، وہاں مولا کائنات رسول کے ساتھ رہتے تھے. یہ تاریخ والوں نے لکھ دیا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ لکھے کو غور سے پڑھیں. خالی لکھ دیا کافی نہیں ہے، بلکہ لکھے پر تھوڑا دماغ بھی استعمال کیا جائے کہ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ تو لوگوں نے بہت آسانی سے لکھ دیا کہ بچہ ساتھ رہتا تھا، بچہ ساتھ رہتا تھا. بچہ ساتھ تو رہتا تھا، لیکن کس کے ساتھ رہتا تھا؟ بچہ بچوں کے ساتھ رہتا ہے خوشی خوشی، اور بچہ بڑوں کے ساتھ بدرجہ مجبوری رہتا ہے یا لے جایا جاتا ہے. دیکھیے، یا تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو بچے کو اکیلے کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ لے جائیں گے. لیکن بچہ بڑوں کے ساتھ رہنا ذرا زیادہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ بڑے روک ٹوک کیا کرتے ہیں. ہنس کیوں رہے ہو، دوڑ کیوں رہے ہو، سیدھے بیٹھو، اٹھ کے جا کہاں رہے ہو، آ کہاں سے رہے ہو، کیا گڑبڑ کر رہے ہو، پیر کیوں پھیلائے ہوئے ہو، مجلس میں بیٹھے ہو سمیٹ کے بیٹھو، باتیں کیوں کر رہے ہو، چپ کے بیٹھو. تو یہ جو پابندیاں اور روک ٹوک ہوتی ہے بچے کے اوپر، تو یہ بچہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ بڑے کے ساتھ رہتا نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا میں خدا کی قسم مجلس حسین کا فیض ہے جس میں آ کے بچے بھی مہذب بن جاتے ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو نہیں ہے میرا سبجیکٹ، نہ مجھے پڑھنا ہے. لیکن یہ معجزہ مجلس حسین بھی دیکھ لیجئے آپ کہ ہماری مجلسوں میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں. میں نے بڑی بڑی کانفرنسیں دیکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے سیمینارز دیکھے ہیں، میں نے یونیورسٹی میں وہ اجتماعات دیکھے ہیں جن کے اندر پروفیسرز اور ریڈرز اور لیکچرز سے کم مرتبے کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنی تحقیق اس پیپر پڑھ رہا ہے، وہ بار بار اپیل کرتا ہے آڈینس سے کہ آپ سن لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، چپ کے بیٹھیے. اور وہ سربراہ پڑھے لکھے لوگ جو دانشور طبقہ کہلاتا ہے، جو کسی سوسائٹی کے انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، وہ آپس کی باتوں میں برابر اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم مجلس حسین کے ذاکر کو کبھی یہ شکوہ نہیں ہوا کہ ہم پڑھ رہے ہوں کوئی ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہو. معلوم ہوا یہ حسین ابن علی کا دربار ہے جہاں بچپن سے ایسی تہذیب سکھا دی جاتی ہے کہ دنیا میں کہیں نہ ملے. صلوات بھیجنے محمد. خیر یہ کبھی اور کا سبجیکٹ ہے، اس وقت کا نہیں. لوگ کہتے ہیں بچہ تھا اور رسول کے ساتھ تھا. بچہ بڑے کے ساتھ رہنے سے گھبراتا ہے، نہیں رہتا. اور بڑا اگر کوئی دماغی کام کر رہا ہے، اگر کسی ذہنی کام میں ہے، اگر غور و فکر کی منزل سے گزر رہا ہے تو بچے سے گھبراتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا.
اگر آپ کو کوئی چیز سوچنا ہے، کسی مسئلے پر غور کرنا ہے، آپ کوئی تھنکر ہیں، آپ کوئی فلاسفر ہیں، آپ کوئی شاعر ہیں، آپ کو کوئی دماغی کام کرنا ہے، مجھے حسینیہ زہرا میں آن کے مجلسیں پڑھنا ہے، اس کے لیے میں پریپریشن کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، سبجیکٹ سوچ رہا ہوں کہ اتنے برس سے پڑھتا آیا ہوں، اب 21 سال کون سا نیا سبجیکٹ لوں؟ تو میرا ہی بچہ صحیح، مجھے بہت پیارا صحیح، لیکن اگر چھوٹا 5 برس کا بچہ آن کے بیٹھ جائے تو کہیں گے بیٹے جا کے کھیلو تم، اس وقت ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ بچہ دل کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، جان سے زیادہ پیارا ہے، مگر اس وقت جب ہم سوچ رہے ہیں اس وقت اس کی بھولی باتیں ہمارے دماغ کو الجھائیں گی، اس کے بچپن کے مطالبات ہمیں ذہنی پریشانی میں مبتلا کریں گے، اس کے بچکانہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے خیالات کے سلسلوں کو منتشر کر دیں گے اور ہمارے ذہن کے تانے بانے کو بکھیر دیں گے۔ لہذا ہم کہتے ہیں بیٹا اس وقت جا کے کھیلو، تھوڑی دیر بعد آنا۔ لوگ کہتے ہیں حضور جب غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے، جب آفاق و انفس میں تفکر میں اور آیات الہی کے غور و فکر میں وقت صرف کرتے تھے، اس وقت علی ساتھ ہوتے تھے، تو علی کی عمر کیا تھی؟ اگر حضور 35 برس کے تھے تو علی 5 برس کے تھے، اگر حضور 38 برس کے تھے تو علی 8 برس کے تھے۔ حضور کی عمر تو تھی سوچنے اور غور کرنے کی، لیکن بچے کی وہ عمر نہیں تھی۔ بچے کو ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو بچے کو اپنے پاس سے ہٹانا چاہیے۔ نہ جانے یہ کون سا بچپن تھا جو رسالت کا مددگار بنتا تھا ایسے ماحول میں۔ اب سمجھیے کہ یہ بچے عام بچے نہیں تھے، پرورش کے لیے آغوش رسول صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر نصرت رسول کوئی نعمت ہے تو وہ علی کے حصے میں آئی، اور اگر نفس کا اللہ کے ہاتھوں بک جانا کوئی نعمت ہے تو وہ علی کے حصے میں آیا، اور اگر کل ایمان بننا کوئی نعمت ہے تو وہ حیدر کرار کے حصے میں آیا، اور اگر صاحب ذوالفقار ہونا کوئی نعمت ہے تو وہ علی کے حصے میں آئی۔ اب عزیزان گرامی یہ سلسلہ کہاں تک گناؤں یہ تو آپ کو خوب یاد ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ نعمتوں کے لامتناہی سلسلے میں کچھ نعمتیں ایسی ملی کہ جو نہ کسی نبی کے حصے میں آئیں، نہ کسی وسیع کے حصے میں آئیں، نہ کسی خاصہ داور کے حصے میں آئیں، نہ کسی معصوم کے حصے میں آئیں، نہ کسی ولی کے حصے میں آئیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن میں علی منفرد ہیں۔ ایک تو کعبے میں کوئی نہ پیدا ہوا سوائے علی، دوسرے معصومہ زوجہ کسی کو نہ ملی سوائے علی، تیسرے آسمانی اسلحہ کسی کے لیے نہ اترا سوائے علی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نعمتیں گھر ڈھونڈ رہی ہیں، تلاش کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ستارہ ڈھونڈتا ہوا اتر رہا ہے، سائل انگوٹھی لینے کے لیے جماعت کی صفوں کو دیکھ رہا ہے، دروازے پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسکین و یتیم و اسیر پہنچ رہے ہیں، نعمتیں تلاش میں گھوم رہی ہیں کہ کہاں ملیں گے علی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صاحب نعمت۔
کس کس چیز کو عرض کروں؟ خدا کی قسم، اس سے تو عالم اسلام میں کسی کو انکار نہ ہوگا، کسی کو عالم اسلام میں انکار نہ ہوگا کہ جو شرف اور جو عزت اور جو مرتبہ میرے مولا کو مل گیا، اس سے اندازہ لگائیے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو شخصیت گزری ہے وہ کتنی غیر معمولی اور کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ آج ان وسائل کے ایجاد ہو جانے کے بعد جن سے آواز محفوظ کر لی جائے یا تصویر محفوظ کر لی جائے، آج تو ہو سکتا ہے کہ 10 برس کے بعد یا 20 برس کے بعد یا ہمارے مرنے کے 50 برس کے بعد اگر یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی اطہر صاحب نام کا ایک مقرر گزرا ہے، اس کی تقریر کہیں ہے محفوظ، تو ہو سکتا ہے کسی کیسٹ لائبریری میں ہمارا کوئی ایک آدھ کیسٹ مل جائے۔ لیکن جس وقت تک یہ چیزیں نہیں ایجاد ہوئی تھیں، یہ آڈیو ویڈیو نہیں ایجاد ہوئے تھے، جس وقت تک یہ ابھی کم سے کم جو لوگ اس مجمع میں میری اتنی عمر کے ہیں ان کے سامنے کی ایجاد ہے، جو میرے اتنی عمر کے لگ بھگ لوگ ہیں ان کے سامنے کی ایجادیں ہیں۔ یہ کیا 80 سے یہ ارلی 80 سے ویڈیو کا سلسلہ چلا ہے، اس کے پہلے نہیں تھا۔ ارلی 50 سے آڈیو کا سلسلہ چلا ہے، اس کے پہلے نہیں تھا۔ 40s میں آپ یاد کیجئے کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہمارا ہم نے 40s کے پہلے کے جو ذاکر گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑے، ایک سے ایک عالم، ایک سے ایک قابل، ایک سے ایک تعلیم یافتہ، اور یقیناً ان کا معیار علم میں ممبر پر کہتا ہوں کہ ہم سے بہت بلند تھا۔ لیکن آج ان کی تقریروں کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے، اور دنیا کی ہر قوم میں جو مقررین گزرے ہیں، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا سماجی ہوں یا کسی موضوع کے اوپر وہ خطیب ہوں، ان کی خطابت کی تعریف تو لکھی مل جائے گی کتابوں میں کہ بڑے اچھے خطیب تھے اپنے دور کے، لیکن خطابت کا نمونہ نہ ملے گا۔ کیسا خطیب تھا جو آج سے 1400 برس پہلے گزرا، کہ جس نے اس دور میں خطبے پڑھے تھے، پوری کتاب اس کی یادگار میں آج تک موجود ہے۔ کوئی قاضی جب سے ریکارڈ کیپنگ کا سیکشن چلا دنیا میں، اس وقت سے آج سے 100-150 برس پہلے سے یا 200 برس پہلے سے تو کورٹ کے فیصلے محفوظ رہیں گے، وہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں۔ لیکن 500 برس پہلے کے عدالت کے فیصلے جو ہیں ان کا کوئی ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ 800 برس پہلے ججز نے جو فیصلے دیے ہیں کسی ملک میں، اس کا اگر آپ ریکارڈ ڈھونڈنا چاہیں ریکارڈ نہیں ملے گا۔ عدالتیں ہر زمانے میں تھیں، ججز ہر زمانے میں بیٹھتے تھے، فیصلے ہر زمانے میں ہوتے تھے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ اکبر کے زمانے کے جو فیصلے ہیں ان کا ریکارڈ مل جائے، یا بابر کے زمانے کے جو فیصلے ہیں ان کا ریکارڈ مل جائے، یا تغلق پیریڈ کے جو فیصلے ہیں ان کا ریکارڈ مل جائے، تو آپ کو ریکارڈ نہیں ملیں گے۔ نہ جانے تاریخ میں کیسا جج گزرا ہے جس کا نام تھا علی، کہ اس کے فیصلوں کا پورا ریکارڈ تاریخ کے سینے میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود جس کے علمی آثار دنیا میں اب تک اس طرح باقی، سوچنے کے قابل بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن کو اتنا متاثر کر دیا تھا علی نے
کہ ساری مخالفتوں کے باوجود وہ تبرکات باقی رہ گئے انسانوں کے پاس. تو علی وہ ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. کعبے میں ولادت بھی ایک نعمت ہے، مسجد میں شہادت بھی ایک نعمت ہے، آغوش رسول میں پرورش بھی ایک نعمت ہے، مسجد میں دروازے کا کھلا رہنا بھی ایک نعمت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. علی کے بعد اور کوئی ہستی سمجھ میں آتی ہے جس پر نعمتیں نازل ہوئیں؟ ایک ذات اور ملتی ہے اسی گھر میں. اگر کسی دروازے پر رسول کا سلام کرنا نعمت ہے تو فاطمہ زہرا کو یہ نعمت ملی ہے. اگر باپ، شوہر اور بیٹوں کا معصوم ہونا نعمت ہے تو سید عالم کو یہ نعمت ملی ہے. اگر ذاتی طور سے عصمت کوئی نعمت ہے تو فاطمہ زہرا اس نعمت سے اس طرح مالا مال ہے کہ صاحب عصمت کبریٰ کہلائیں. اور خدا کی قسم عورتوں کی تاریخ میں سیدہ کے علاوہ کوئی بیوی نہ ملی ہے نہ ملے گی جس کی ذات کو عصمت نے یوں گھیرا ہو جیسے فاطمہ زہرا کی ذات اقدس. عورت کی ذات سے 3 رشتے نکلتے ہیں جو اس کی زندگی کے اہم ترین رشتے ہوتے ہیں. جب وہ دنیا میں آتی ہے جس گھر میں بھی آئے گی بیٹی بن کے آئے گی، جس گھر میں بھی آئے گی ایک عورت جس گھر میں بھی داخل ہوتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے گھر میں. تھوڑے دنوں کے بعد اس کا سفر شروع ہوتا ہے اس گھر سے اور دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے. دوسرے گھر میں جب داخل ہوتی ہے تو زوجہ بن کے داخل ہوتی ہے اور اس گھر میں اس کی زندگی نقطہ عروج یعنی کلائمیکس پہ جاتی ہے اور جب کلائمیکس پہ جاتی ہے تو ماں بن جاتی ہے. اور ہمارے آپ میں یہ اس کا سفر ہے زندگی کا. آغاز بیٹی اور اس کے بعد ترقی ہوئی زوجہ، کلائمیکس پہ آئی تو ماں. ہاں یہ بات بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میرے سبجیکٹ میں نہیں صحیح مگر میں کہتا تو چلتا ہی ہوں بیچ بیچ میں. ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرے. اگر زندہ ہیں تو ان کو خوش رکھے اور اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو دروازے بند ہو گئے اب ہمارے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں، ہم کر سکتے ہیں، ان کے واسطے خیر کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں. خالی فرق ہے آپ جب اپنے وطن میں تھے ہندوستان میں یا پاکستان میں تو مثلا بڑے اہل و نیک بیٹے تھے جو کمایا لا کے ماں کے پاس رکھ دیا. جس ملک میں تھے وہاں کی کرنسی کمائی، پاکستان میں تھے تو پاکستانی کرنسی، ہندوستان میں تھے تو ہندوستانی کرنسی کما کے لا کے ماں کے خدمت میں رکھ دی کہ اماں یہ حاضر ہے. اب دبئی چلے آئے سب کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو بہت چاہتے ہیں خدمت کریں اماں کی مگر یہ روپیہ تو وہاں چلتا نہیں، درہم تو پاکستان یا ہندوستان میں چلتے نہیں ہیں. تو یہ نہ سوچیے کہ درہم نہیں چلتے ہیں، درہم تو نہیں چلتے ہیں
لیکن بینک ڈرافٹ بنا کے آپ بھیج سکتے ہیں، وہ وہاں جا کے مل جائے گا اسے۔ ویسے اگر وہ چلے گئے کہیں تو اب یہ نہ سوچئے کہ اب ہم کیا کریں، ان کی خدمت تو بہت کرتے، نہیں، اسلامی بینک سے ڈرافٹ بنا کے بھیجیے، مل جائے گا انہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ فرمایا تو مجبوری کوئی بات نہیں کہ وہ تو وہاں چلے گئے، اب ہم کیا کریں، نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے آپ کرتے تھے اور اس سے زیادہ۔ انڈین پاکستانی کرنسی 100 روپے اگر آپ دیتے تھے انہیں، اور یہاں سے آپ 100 درہم بھیجیں تو 100 روپے نہیں ملیں گے، بڑھ کے ملیں گے۔ اگر آپ 100 درہم کا ڈرافٹ بنائیں گے تو وہ انڈیا یا پاکستان میں 100 روپے نہیں ملیں گے، اسے، اس کو رقم بڑھ کے ملے گی۔ اب یہ تو ہر جگہ کا ریٹ ہوتا ہے، کیا ہے ایکسچینج کا ریٹ۔ اب یہاں سے جو اللہ کے یہاں بھیجیے تو وہ 1 کے 70 ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکسچینج کا ہر جگہ کا ریٹ ہوتا ہے، رقم اوپر نیچے، کہیں گھٹ جاتی ہے، کہیں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں سے اگر کوئی نیکی جائے گی تو اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، 1 کے 70 تو کم سے کم منیمم ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اسپیشل کیس ہے تو اس کے اندر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو مطلب منیمم اتنا تو ملے ہی ملے گا، لیکن اسپیشل کیس میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ ہے، اب یہ ہے کہ ہاں، حوالے کی بات آپ نے کہہ دی تو ایک جملہ کہہ دوں کہ حوالے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پارٹی دھوکے باز تو نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ ہے یہ لوگ ایصال ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں، یہ حوالے ہی تو ہے، مگر یہ ایسوں کے حوالے سے جاتا ہے جنہوں نے سیکورٹی میں جنت جمع کر دی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، معصوم عالم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ریفرنس ذہن میں رہے کہ اس گھر کے اوپر اللہ کی کون کون سی نعمتیں آئی ہیں۔ 3 اسٹیجز، بیٹی، بیٹی کے بعد زوجہ، زوجہ کے بعد ماں، اور ماں، اللہ اکبر، ماں کا مرتبہ دنیاوی رشتوں میں سب سے اونچا رشتہ، انتہا یہ کہ باپ سے بھی زیادہ اونچا رشتہ۔ دنیا کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، اس کی امپورٹنس باپ سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ 2-3 جملے سن لیجئے کہ عورت جب ماں بنتی ہے، اچھا ایک بات عرض کر دوں، یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت ماں ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں بن جائے، جو عورت ہو وہ ماں بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت ہو مگر ماں نہ ہو، لیکن عورت جب ماں بن جائے گی تو مظہر صفات پروردگار ہو جائے گی، یعنی اب جو کلائمیکس پائے گی اس کی زندگی، تو اللہ کی صفات کی جھلکیاں اس کی ذات میں دکھائی دینے لگیں گی۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں بن کے مظہر صفات پروردگار بنتی ہے۔ خالق وہ ہے، مظہر خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے، وسیلہ تربیت یہ ہے، متکلم وہ ہے، زبان سکھانے والی یہ ہے۔ ماں بن کے پروردگار کی عظمت کی جھلکیاں اس کی ذات میں نظر آنے لگتی۔ اب بات میں بات آ گئی تو کہتا چلوں
کہ سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے راضی ہو جانے والی. دنیا میں سب ناراض ہو گئے آپ سے، ماں نہیں ناراض ہوتی. بدماش ہے لڑکا، بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، جواری ہے، زمانہ بھر حیران ہے، محلہ بھر پریشان ہے، شہر بھر کانوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے اس کی حرکتوں سے. اماں نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اس کو بہکائے میں ہے، دوسروں کے سکھائے پڑھائے میں ہے. لوگوں نے اس کو خراب لائن پر لگا دیا، وہ دل سے خراب نہیں ہے. سب کے آخر میں ناراض ہوگی. اور جہاں ذرا سا سر جھکا کے بیٹھا، اماں غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، سب سے پہلے گلے سے لگا کے راضی ہو جانے والی. سب کے آخر میں ناراض ہونے والی، سب سے پہلے راضی ہو جانے والی. اس سے سبق لیجئے کہ ماں کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خدا ہے. تو جب ماں میں اتنا رحم و کرم ہے تو جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے وہ کتنا رحم و کرم. محمد جس نے ماں کے دل میں یہ رحم و کرم ڈالا ہے. ماں بھی مخلوق ہے کسی کی، اس کے دل کو جوہر محبت عطا کرنے والا اللہ ہے. تو جس نے ماں کا دل بنایا ہے، مرکز محبت، وہ اپنے بندے پر کتنا کریم ہوگا، کتنا کریم ہوگا. اب کیسا ظالم ہوگا وہ بندہ جس سے خدا راضی نہ ہو. اس لیے کہ اس حساب سے تو ماں سب کے بعد ناراض ہوتی ہے، تو شاید اللہ اس کے بعد ناراض ہوتا ہے. اور ماں سب سے پہلے راضی ہوتی ہے، تو ذرا سی ندامت کی جھلک بھی دل میں آئے تو شاید وہ خالق کریم راضی ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ چند واز کے جملے بھی سن لیجئے. یہ میرا انداز واز ہے، میں رحمت خدا سے مایوس کر کے واز کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ اس طریقہ تبلیغ سے اتفاق رکھتا ہوں کہ جہنم میں جھونک کے صحیح کرو. جب رحمت موجود ہے تو اہل بیت کے شیعوں کو جنت کی ہوا میں صحیح کرو، جہنم کی بٹی میں ڈال دیے جا رہا ہے. محمد رحیم و کریم پروردگار نے ماں کے دل میں جذبہ رحم و کرم ڈالا، جو ہماری ساری خطائیں نظر انداز کر دیتی ہے اور ہماری معذرتوں کو بہت جلد قبول کر لیتی. تو عزیزان گرامی، یہ تین پہلو ہوتے ہیں زندگی کے. اللہ ہری نعمت سیدہ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، بیٹی، زوجہ، ماں، سرور کائنات کی بیٹی، تاجدار ولایت کی زوجہ، سرداران جوانان جنت کی ماں. یہ سیدہ ہیں اور خود بھی معصومہ. یہ نہیں کہ خود معصومہ نہ ہونی، خود بھی معصومہ اور چاروں طرف عصمت حصار کیے ہوئے. آپ نے سیدہ کے لیے ایک جملہ سنا ہوگا، اکثر ذاکروں سے اور کتابوں میں دیکھا ہوگا، مرکز دائرہ عصمت. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معصومہ کونین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مرکز دائرہ عصمت. اب یہ چونکہ پورا جملے کا کنسٹرکشن کچھ بڑا عربی نما ہے، ہماری زبان اردو ہے، ذرا اس کو سمجھا دیں کہ کیا ہے. جب سرکل بنتا ہے
آپ اپنے تیسرے چوتھے درجے کا سبق یاد کیجئے. پرکار سے بچے سرکل بناتے ہیں نا، گول دائرہ، تو پرکار کے دو ضلع ہوتے ہیں، دو لائنیں ہوتی ہیں. ایک تو اپنی جگہ پر رہتی ہے اور ایک میں پنسل لگی ہوتی ہے، وہ گھومتی رہتی ہے، اور یہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہی پر رہتی ہے. جب اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے تو ایک سرکل بنتا ہے. سرکل صحیح بنا یا غلط بنا، اس کی پہچان کیا ہے؟ سرکل صحیح بنا یا غلط بنا، دیکھیے بہت بچپن کا پڑھا ہوا سبق ہے، آپ کو یاد آ جائے گا. سرکل صحیح بنا یا غلط بنا، اس کی پہچان یہ ہے کہ پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ اگر ہر جگہ برابر ہے تو سرکل صحیح ہے، اور اگر الگ الگ فاصلے ہیں تو سرکل غلط ہے. یاد آیا آپ کو؟ چوتھے پانچویں درجے کا سبق ہے یہ، بالکل بچپن کا. یاد آ گیا ہوگا، بچوں کو جلدی یاد آئے گا، بڑوں کو دیر میں یاد آئے گا. ہاں یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا. پوائنٹ سے اگر سرکل کا فاصلہ ہر جگہ برابر ہے تو سرکل صحیح ہے، اور اگر کہیں کم کہیں زیادہ ہے تو سرکل غلط ہے. اب سمجھے آپ سیدہ کو مرکز دائرہ عصمت کیوں کہا گیا؟ ہر رشتہ برابر کا رشتہ ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. اور ایک بات سن لیجیے اب یہاں پر توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ انمتا علیہم کی منزل ہے. آپ چاہے اتنا بڑا سرکل بنائیے، جتنا بڑا سرکل یہ بنا ہے حسینیہ کا یہ قبہ ہے، یا اتنا بڑا سرکل بنائیے جس کے اندر یہ پورا حسینیہ آ جائے، یا اتنا بڑا سرکل بنائیے جس کے اندر یہ پورا دبئی شہر آ جائے، یا اتنا بڑا سرکل بنائیے جس میں پورا یو اے ای آ جائے، یا اتنا بڑا سرکل بنائیے جس کے اندر پورا عرب کا پینسولا آ جائے، جزیرہ نما آ جائے، یا اتنا بڑا ہو کہ اس میں پورا ایشیا آ جائے، یا اتنا بڑا ہو جس میں پوری دنیا آ جائے. اس سے بحث نہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑا سرکل بناتے ہیں. سرکل کتنا ہی بڑا کیوں نہ بنے، نہیں تو متوجہ رہیے گا، سرکل کتنا ہی بڑا کیوں نہ بنے، پوائنٹ ایک ہی رہے گا، دو نہیں ہوں گے. ایک سرکل میں ایک پوائنٹ ہوگا، ایک سرکل کے لیے دو پوائنٹ نہیں ہوں گے، چاہے ساری یونیورس کو گھیرے، مگر اگر ایک سرکل ہوگا تو پوائنٹ ایک ہوگا. اب سنیے، 14 معصوموں میں بیوی ایک ہی ہے، پوائنٹ ایک ہی رہتا ہے، دو نہیں رہتے. صلوات بر محمد. پوائنٹ ایک ہی رہے گا، دو نہیں ہوں گے. نعمتیں نازل ہوئیں، ملائکہ خدمتگاری کے لیے آئیں گے، رسول سلام کو آئیں گے، جنت کے کھانے آئیں گے، زبان سے جو نکلے گا وہ ہوگا. اگر بچوں سے کہہ دیں گی کہ لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو رضوان آ کے اپنے کو درزی کہے گا، رضوان نہیں کہے گا. رضوان آ کے درزی کہے گا، رضوان نہیں کہے گا. انا الخیاط یا تو بالثياب، میں درزی ہوں، کپڑے لایا ہوں. یہ ہے صاحبان نعمت، صراط الذین انعمت علیہم. اور بھی کچھ لوگ ہیں اسی گھر میں ہیں، اور رسول کے دوش پر بیٹھنا کوئی نعمت ہے؟ وہ حسنین کو ملی. رسول کی پشت پر بیٹھنا کوئی نعمت ہے؟ وہ حسنین کے حصے میں آئی. آغوش رسول میں پلنا اور زبان رسالت چوسنا کوئی نعمت ہے؟ وہ حسنین کو ملی.
جنت کی سرداری کوئی نعمت ہے وہ حسنین کو ملی. سورہ دہر، آیہ تفیر، آیہ مباہلہ، یہ سب کچھ نعمت سمجھ میں آتی ہیں. یہ چیزیں ان نعمتوں میں حسنین شامل رہے. جنت سے کپڑے اسی لیے بچپن میں منگوائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بڑوں کے ساتھ بچے شریک ہو جاتے تھے تو کیا ہٹا دیے جاتے. کہا نہیں، ہم اسی لیے بچپن میں کپڑوں کی ضد کر کے منگوا لیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ بچوں کے آئے کپڑے ہمارے لیے اسپیشل آئے. یہ کپڑے نانا کے ٹھیک نہیں ہوں گے، بابا کے ٹھیک نہیں ہوں گے. مسلسل نعمتیں آ رہی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. تو اس گفتگو کے بعد جو میں نے اتنی دیر میں آپ کو سنائی، اتنا بہرحال ثابت ہو گیا کہ پنجتن پاک ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اس بات سے شاید کسی مسلمان کو انکار نہ ہو کہ پنجتن پاک سرور کائنات، مولائے کائنات، معصوم عالم حسنین علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں. جس راستے پر رسول چلیں گے، جس راستے پر علی چلیں گے، جس راستے پر سیدہ چلیں گی، جس راستے پر حسنین چلیں گے، یہ تو بات ثابت ہی ہو گئی کہ یہی راستہ صراط مستقیم ہوگا. اب یہ فیصلہ کر لینا آپ کا کام ہے کہ ان کے راستے کو دیکھیے کہ یہ کیوں کر چل رہے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب نعمت ہوں گے ان کا راستہ ایک ہونا چاہیے، یعنی جس راستے پر ایک چلے اسی پر دوسرا چلے، اسی پر تیسرا چلے. جے صاحب نعمت ہوں ایک راستے پر چلیں. اس لیے کہ اگر راستے الگ الگ ہوں گے تو مجمع کنفیوز ہو جائے گا کہ اس صاحب نعمت کے راستے پر چلیں کہ اس صاحب نعمت کے راستے پر چلیں. یہ صراط مستقیم ہے یا وہ صراط مستقیم ہے. عقل کہتی ہے کہ جتنے صاحب نعمت ہوں وہ ایک ہی راستے پر چلیں. جب تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر راستے الگ الگ ہو گئے تو بات سمجھ میں نہ آئے گی. اب سمجھیے کہ 12 اماموں کی موجودگی میں فقہ ایک کیوں رہی. اگر صاحبان نعمت کے راستے الگ الگ ہو جاتے تو ہم سمجھتے کیسے کہ صراط مستقیم کیا ہے، پہچانتے کیسے کہ صراط مستقیم کیا ہے. لہذا راستہ ایک رہنا چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ رسول کا راستہ ہے. رسول کے بعد وہ علی و فاطمہ کا راستہ ہے. علی و فاطمہ کے بعد وہ حسن و حسین کا راستہ ہے. اب جیسا میں نے کل عرض کیا تھا تمہیدی بیان میں کہ مغضوب علیہم و ضالین کی تحقیقی بیکار ہے. ان کا راستہ آپ پہچان لیجئے کہ یہ ہے. اب جو کٹ کے جائے سمجھ لیجئے یا مغضوب علیہم ہے یا ضالین ہے. کہ نہ پریشانی کی کون سی بات. اور عزیزان گرامی، امت مرحومہ میں مغضوب علیہم کی تلاش بہت مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں بس آپ کے بیان کی آخری بات، اور انشاءاللہ یہ مضمون تو ابھی ڈیولپ ہوگا. ابھی تو میں اس کی تمہید پڑھ رہا ہوں، ابھی تو کچھ ابتدائی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ صراط مستقیم کا سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ تو رسول سے چلے گا اور یہاں تک آئے گا. آج کی تاریخ تک لاؤں گا اسے اور یہاں سے قیامت تک جائے گا. یہ جبھی تو پورا راستہ بنے گا نا، ورنہ وہاں سے بیچ ہی میں چھوڑ دیں گے تو آدھا راستہ کس کام کا.
لیکن ابھی تو اس کی ایک تمہید ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب سامنے آ جائیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پنجتن کا راستہ صراط مستقیم بنص قرآنی، بنص حدیث رسول، بنص آیہ تطہیر، بنص آیہ مباہلہ، بنص سورہ دہر، پنجتن کا راستہ صراط مستقیم. لیکن اب میں نے تو ایک مختصر جملہ کہہ دیا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور میرا مقصد بھی تقریر سے یہ نہیں ہے. مجھے تو اپنی بات سنانا ہے، کسی کا دل دکھانا تو ہے نہیں. کہ اب جو ان سے کٹ کے جائے وہ یا مغضوب علیہم ہوگا یا ضالین ہوگا. تو ضالین مانے گمراہ لوگ. خیر چلیے، گمراہی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہر امت میں گمراہ ہوتے ہیں. لیکن رسول کی امت امت مرحومہ ہے. اکثر لڑکے کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب یہ امت مرحومہ کیا مطلب؟ یہاں مرحوم کے معنی ہوتے ہیں جو مر گیا ہو، اس کے فلاں مرحوم. اردو زبان میں لفظ مرحوم جو ہے وہ زندہ کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ مرحوم لکھتے ہیں. ویسے عربی زبان میں مرحوم اس کو کہتے ہیں جس پر رحم کیا گیا ہو، جس پر اللہ کا رحم ہو وہ مرحوم ہے. مرحوم کے معنی مرے ہوئے کے نہیں ہیں. عربی زبان میں مرحوم کے معنی مردہ کے نہیں ہیں. جس پر خدا نے رحم کیا ہو وہ مرحوم ہے. تو چونکہ رسول کی امت پر اللہ نے یہ رحم کیا کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، جیسے امت نوح پر عذاب آیا اور حضرت ابراہیم کے مخالفین پر عذاب آیا اور فرعون پر عذاب آیا اور عاد و ثمود پر عذاب آیا اور قوم لوط پر عذاب آیا اور دیگر اقوام پر عذاب آیا، ویسے آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا اس امت کے لیے. جو گمراہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن دنیا میں ویسا عذاب نہیں آئے گا. تو اب ضالین تو چلیے مل جائیں ڈھیروں، مغضوب علیہم کہاں سے ملے جن پر غضب اترا؟ بھائی ضالین تو چلی ٹھیک ہے، یہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہے، ہوگا گمراہ. ہمیں اس کی تلاش ہے جس پر غضب اترا ہے. ایک مثال بھی مل جائے تو بات بن جائے گی. جیسے کیس میں اگر ایک ایویڈنس بھی مل جائے کہیں دوسری کورٹ کی یا وہ کے ساتھ یہ ہے، ہاں ریفرنس بن جائے گا. تو اب یہ ہے امت مرحومہ. حضور کی رحمت کے سائے اتنے گہرے ہیں کہ آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں بچے رہو گے. یہ ہے برکت محمد رسول اللہ کے آنے کی، کہنے کی نہیں، آنے کی اس دنیا میں کہ عذاب کے سائے ہٹا لیے گئے دنیا سے. تو اب مغضوب علیہم ڈھونڈے کہاں سے؟ خدا کی قسم سنیے، قرآن سے سنیے. سأل سائل بعذاب واقع. اب سنیے، قرآن خود لفظ عذاب استعمال کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، سورہ مارج. جب حضور علی کو مولا بنا کے غدیر سے پلٹے اور مسلمانوں پر اتمام نعمت ہو چکا، پڑھوں گا آگے کسی دن، اتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر میں نے نعمتیں تمام کر دی. جب اس امت پر اتمام نعمت ہو چکا
اور حضور علی کو مولا بنا کے پلٹے تو ایک شخص مسجد میں جھلایا ہوا گھسا. ایک شخص مسجد میں جھلایا ہوا گھسا اور گستاخ قدموں سے چلتا ہوا رسول تک آ گیا اور آن کے بیٹھ گیا. کہا آپ نے خدا کو کہا ہم نے مانا, آپ نے رسول کو کہا ہم نے مانا, آپ نے قرآن کو کہا ہم نے تسلیم کیا, آپ نے نماز کو کہا ہم نے پڑھی, آپ نے روزے کو کہا ہم نے رکھا, آپ نے زکوٰۃ کو کہا ہم نے ادا کی. آپ کو ان سب باتوں پر تسلی نہیں ہوئی؟ اتنی باتیں منوا کے آپ کو ابھی تسکین نہیں ہوئی. اور اس کے بعد کہتا ہے فضلت علینا علیا, آپ نے ہمارے اوپر علی کو فضیلت دے دی. جب مولا بنا دیا تھا نا تو کہتا ہے فضلت علینا علیا, ہمارے اوپر علی کو فضیلت دے دی. یہ آدمی لکھنؤ سے نہیں آیا تھا, نہ بمبئی سے آیا تھا, نہ کلکتے سے آیا تھا, نہ کراچی کا تھا, نہ اسلام آباد کا تھا, نہ لاہور سے آیا تھا. عرب تھا. مکے کا ہو یا مدینے کا ہو یا ان بٹوین کہیں کا ہو. یعنی اس کی زبان اردو یا گجراتی یا پنجابی یا پشتو نہیں تھی, عربی تھی. اردو کا مزاج ہم جانیں گے, عرب کیا جانیں گے. اردو کا مزاج ہم جانیں گے, عرب کیا جانیں. کس لفظ کے کون سے معنی ہیں, کس کا کیا استعمال ہے, یہ ہم بتائیں گے یا عرب بتائیں گے. یا کوئی عربی دا اردو پڑھ لے, عرب کوئی اردو سیکھ لے, لیکن زبان کی باریکیاں, زبان کی نزاکتیں جتنی ہمیں معلوم ہے اردو زبان کی, اتنی عرب کو کیا معلوم ہوں گی. 10 برس پڑھے یا 20 برس پڑھے یا 50 برس پڑھے. ہم نے ان گودیوں میں آنکھ کھولی ہے جہاں اردو زبان بولی جاتی تھی. اور ایسے ہی عربی کی زبان کی نزاکتیں عرب جانتے ہیں, ان کی زبان ہم کتنی ہی پڑھ لیں ہمیں نہیں معلوم ہوگی. مولا کے معنوں پر یہاں بحثیں ہوتی ہیں. یہ دیکھو کہ عرب کیا کہہ رہا ہے, عرب کیا کہہ رہا ہے, جس کی زبان ہے وہ کن معنوں میں سمجھ رہا ہے. فضلت علینا علیا. اچھا اگر وہ بے وقوف عرب تھا, غلط سمجھا تھا, تو جو مسجد میں عرب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ارے کیا سمجھ رہے ہو, یہ معنی نہیں یہ معنی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. نہ وہ ٹوکتے ہیں نہ وہ سمجھتا ہے خود. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا تو خیر کوئی بات نہیں, اور اگر خدا کی طرف سے حکم ہے تو خدا سے کہیے مجھ پر عذاب بھیجے. اگر آپ نے علی کو اپنی طرف سے بنا دیا تو کوئی بات نہیں. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں, یعنی اگر رسول بھی بنا دیں تو بنتا نہیں. اگر خدا نے بھیجا تو کہیے عذاب بھیجے. اب پہچانیے ایسے ایسے پڑے تھے دور رسول میں جن کو عذاب پسند تھا, علی نہیں پسند تھا. میرے معلومات محدود ہیں, مجھے نہیں معلوم رسول نے بد دعا کی یا نہیں کی, مجھے نہیں معلوم. لیکن اتنا میرے دل کو یقین ہے, پڑھ کے نہیں, کتاب میں نہیں دیکھا, لیکن اتنا میرے دل کو یقین ہے کہ سر سے دامن رحمت ضرور ہٹا لیا ہوگا, سر سے دامن رحمت ضرور ہٹا لیا ہوگا. مسجد سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا, اور جیسے ہی حدود مسجد سے باہر گیا ویسے ہی وہ عذاب آیا جو اصحاب فیل پہ آیا تھا جو کعبہ ڈھانے آئے تھے. چندیا میں پتھر گرا اور ٹوکتا ہوا نکل گیا پورے جسم کو. اور قرآن نے ان کے عذاب کے محلوق جو تھے, جو ہلاک ہوئے تھے, ان کی تصویر بھی بتائی ہے. فجعلہم کعصف ماکول, ایسے ہو گئے تھے جیسے چبایا ہوا بھوسا. تو اب یہ نہ کہیے کہ گر کے مرا, بلکہ مر کے گرا. ہاں گر کے مرا نہیں,
مر کے گرا اور ڈھیر پڑا ہے سامنے چپایا ہوا بھوسا، غیر المغضوب علیہم۔ اب قرآن جب پڑھیے گا تو سمجھ کے پڑھیے گا، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر غضب اترا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب اترا۔ پالنے والے تیرے غضب کے خزانے میں سینکڑوں غضب تھے، وہی کیوں بھیجا جو کعبے کے دشمن کے لیے؟ کہا جو دشمن کعبہ کے لیے وہی دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ محمد حضور۔ اب انشاءاللہ کل اس کے آگے، آج وقت تمام ہو گیا، جو بات مجھے آگے بڑھانا ہے وہ کل آگے بڑھے گی کہ نعمت کیا ہے، مغضوب علیہم کون ہے، ظالم کیا ہے۔ آج تو صرف اتنا کہ اہل بیت کے در پر نعمتیں آتی رہیں۔ عزیزان گرامی، نعمت کو پہچاننا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں، کہاں ہے دنیا جو 4 دن کی زندگی کو نعمت سمجھتی، وہ زندگی جو موت کی مہمان ہو، وہ زندگی جس کا انجام قبر ہو، وہ زندگی جس کا انجام موت ہو، وہ زندگی جس کا انجام فنا ہو۔ ہم اس زندگی کو اتنی بڑی نعمت مانتے ہیں کہ اس کے واسطے دین، ایمان، عقیدہ، خدا، رسول سب کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ آل محمد وہ تھے جو شہادت کو نعمت سمجھتے تھے، زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دینے کو نعمت سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں شہادت اتنی بڑی عزت تھی کہ وہ اس کی تمنا میں رہتے تھے، اور جب شہادت کو گلے سے لگاتے تھے تو شکر خدا کرتے تھے۔ دنیا کی تھنکنگ اور ہے، آل محمد کا معیار فکر اور ہے۔ دنیا زندہ رہنے کو عزت سمجھتی ہے، یہ زندگی کوئی زندگی ہے جس میں سر پر موت کی تلوار لٹکتی رہے، بچپن جوانی میں بدل کے سرکش ہو جائے اور جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو کے کمزور ہو جائے اور بڑھاپا عبرتناک شکل میں بدل جائے اور پھر وہ عبرتناک شکل قبر کے گڑھے میں چلی جائے۔ یہ عزت ہے یا سر پر تاج سوخ پہن کے اللہ کی سرکار میں جانا عزت؟ آل محمد زندگیوں کو موت کے لیے محفوظ رکھتے تھے تاکہ یہ زندگیاں راہ خدا میں قربان ہو جائیں۔ عزیزوں، ہمارے یہاں رواج ہے، اولاد کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے زندہ رہیں، سلامت رہیں، پھلیں پھولیں، ہمارا نام چلے، ہم ان کی بہار دیکھیں اور ہمارے بعد خوب آباد رہیں۔ وہ آل محمد کی یہاں بچوں کی تمنا ہوتی تھی مگر زندہ رہنے کے لیے نہیں، راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھتے ہیں، ہم بھی باندھتے ہیں، حفاظت کے لیے، زندگی کے لیے، ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تعویذ بازوؤں پر وہ بھی باندھتے تھے، زندہ رہنے کے لیے نہیں، اذن شہادت ملنے کے لیے، خون میں نہانے کے لیے، جان سے جانے کے لیے۔ علی بھی آرزو کر رہے ہیں ایک بیٹا پیدا ہو، مگر وہ آرزو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹا زندہ رہے، سلامت رہے، 1 سے 1000 ہو، پورا گاؤں آباد ہو، پورا شہر آباد ہو، نہ، وہ اس لیے کہ عاشور کے دن علی کی نمائندگی کرے اور خون کے دریا میں نہا جائے۔ حسن جب کلیجہ زہر سے ٹکڑے ہو رہا ہے
تو ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہے ہیں اور اس کو تعویذ بنا کے بچے کے بازو پر باندھ رہے ہیں. بچہ بلو چھوٹا سا ہے مگر حسن کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے, کوئی معمولی گھر کا بچہ نہیں, 3 برس کا صحیح مگر یہ شہزادہ سبط اکبر کا شہزادہ ہے. بچے کے بازو پر تعویذ باندھا, آخری بار پیار سے ہاتھ پھیرا, کہا میرے لال جب کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا جس سے کوئی نکلنے کی صورت نہ ہو اور سخت پریشانیوں میں گرنا تو اس کو کھول کے پڑھ لے. معصوم باپ کے ہاتھ کا بندھا ہوا تعویذ, معصوم باپ کے ہاتھ کا بندھا ہوا تعویذ, امام باپ کے ہاتھ کا بندھا ہوا تعویذ, بھلا بازو سے زندگی بھر کیسے جدا ہوتا. لیکن جس دن سے حسن دنیا سے اٹھے اس دن سے حسین نے اتنے پیار سے بھتیجے کو پالا کہ بھتیجے کو کبھی زندگی کی گرمی کا احساس ہی نہ ہونے دیا. باپ تو یہ کہہ کے گئے تھے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا, جب کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو تعویذ نکال کے پڑھنا. چچا اس طرح بچے کو پال رہا تھا کہ مصیبت کا کوئی تصور ہی نہ تھا, پریشانی کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا, جو بھتیجے کے لیے یہ نوبت آتی کہ تعویذ نکال کے پڑھے کہ کیا ہے. عزیزوں بس میں نے مجلس کو یہیں پر تمام کر دیا اس لیے کہ وقت تمام ہے. آپ کو میں ایک جملہ کہوں, میں نے آپ کی بمبئی میں پڑھا اور دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قاسم کی تعزیت ان کے پردادا حضرت ابو طالب کو دوں. اور میں آپ کے سامنے بھی وہ جملے دہرا دوں. میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں قاسم کی تعزیت ان کے پردادا جناب ابو طالب کو دوں اور یہ کہوں کہ ابو طالب اس شہزادے کی تعزیت قبول کیجئے. آپ نے جس بھتیجے کو پیار سے پالا تھا وہ آپ کے سامنے پروان چڑھا, آپ کے سامنے پروان چڑھا, مگر حسین جس بھتیجے کو پال رہے تھے وہ حسین کے سامنے پروان نہ چڑھا بلکہ حسین سے رن کی رضا لے کے مقتل کو سدھارا. اور اب جو حسین پہنچے تو لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا تھا, بھتیجے کے منہ پر منہ رکھ دیا, کہا میرے لال قاسم تیرا چچا آ گیا مگر تیری کوئی مدد نہ کر سکا. ابو طالب نے جس کو پالا وہ تو پروان چڑھا, حسین نے جس کو پالا دین محمد پر قربان ہو گیا اپنا خون. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک